Assalamu alaikum. My name is Sayyid Javed Iqbal and I am a board member of Professional Education Foundation. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں جس کی جو بنیاد ہے وہ ایک ایسے پاکستانی نے رکھی ہے جو ملک کے باہر رہتے ہیں اور وہاں رہ کر وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا نام ہے حفیظ صاحب. تو حفیظ صاحب کے ساتھ کچھ اور انہی کے لوگ جو کہ ان کے خیالات سے متفق ہیں پاکستانی، جس میں میرا بھی شمار ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہوئے اور ایک ایسے سفر پہ روانہ ہوئے جس کا مقصد ملک کے اندر ان نوجوانوں کو، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو، ہائر ایجوکیشن، اسی لیے اس کا ادارے کا نام ہے پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. یعنی یہ صرف پروفیشن پہ زیادہ ہے، یہ ایم اے اور بی اے میں انٹرسٹڈ نہیں، گو کہ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، بزنس ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو شعبے ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن کے دائرے میں آتے ہیں اس پر سپورٹ کی جاتی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس کو، یعنی اس میں غربت والا معاملہ نہیں ہے، ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کہ کمپٹنٹ ہیں اور اچھے نمبر لاتے ہیں اور ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اب جا کے وہاں پہ فرض کیجئے کہ کسی میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کہاں سے دیں گے ایڈمیشن کے لیے. وہاں پہ پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے محدود جو اس کے ذرائع ہیں اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتی ہے اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس کو حتی الامکان، تمام سے میری مراد سب کو تو نہیں کر سکتی، لیکن حتی الامکان وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو سپورٹ کرے اور ان کو اس قابل بنائے کہ ان کی تمام فیس، کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ دی جائیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیے جاتے، بلکہ ہمارے یہاں سے جو اسکالرشپ ہے، جس کو ہم اسکالرشپ کہتے ہیں، وہ جاتی ہے ڈائریکٹلی اس انسٹیٹیوٹ کو، اس انسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کو جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گویا یہ 4 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال جو بھی ان کا وقت ہے اس کے اندر ان کو پوری سپورٹ ہوتی ہے. اور ہمیں کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ اب ہمارے پاس تو کوئی ایسا سمندر ہے نہیں، لیکن ہمارے پاس وہ مخیر حضرات، اور سب سے پہلے تو بورڈ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو بھی ان کی صلاحیت ہے، اور اس کے بعد جو مختلف ادارے ہیں پاکستان کے وہ ہمیں مدد کرتے ہیں، ہماری گرانٹ ہمیں دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم ان پیسوں کو مینیج کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ان کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ 2008 میں اس کا بنیاد اس کی رکھی گئی تھی، اور اب تک ہم نے 3000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے وہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. ہم نے 80 سے شروع کیا تھا، 80 اسٹوڈنٹ سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، بلکہ 88 میں کہوں گا، اور اس کے بعد آج ہم 3000 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں مختلف مکتبہ فکر میں، یعنی پروفیشنل لائن جو ان کی ہے وہاں پہ. اور اس طریقے سے یہ سفر ہمارا جاری و ساری ہے. علم، ایسے تو مسائل بہت سے ہیں پاکستان کے، جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن علم جو ہے، جو تعلیم ہے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. چین جانے سے مراد فزیکلی چین جانا نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں یہ کہا گیا تھا اس زمانے میں شاید چین بہت دور ہوتا تھا اور سب سے بڑی مشکل چیز تھی، اس لیے کہا گیا کہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو آپ علم ضرور حاصل کریں. تو اس اعتبار سے یہ، اور یہ کہا بھی گیا ہے، دیکھیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدعے زندگی ہے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ بندگی ہی ہے جو لوگ ہیں ہمارے جو اس پہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. یہ بھی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا. چاہ پرانی اردو میں کنویں کو کہتے تھے جہاں سے لوگ پانی پیتے تھے. پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کچھ تو دنیا میں یاد آنے کے اسباب بنا. تو آپ اور میں مل کے کیوں نہ ہم اس کے اندر آگے بڑھیں اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اور علامہ نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو خدا کے بندوں سے پیار کیجئے، یعنی اپنے آپ سے پیار کیجئے، اپنی تمام سوسائٹی کے گرد و نواح میں دیکھیے کہ کیسے لوگ ہیں اور ان کے مدد کے لیے آگے بڑھیے اور پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو سپورٹ کیجئے. ان کی ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائیں گی، آپ چاہیں تو اس کے لیے یہاں پہ بھی ایک سلائڈ ہوگی جس کے اندر یہ آ جائے گا کہ کس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ یہ اس قدر اچھا کام ہے جس کے اندر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دیکھیے، ہم لوگ معاشرے میں بیٹھ کے اکثر یہ کہتے ہیں بھائی فلاں چیز نہیں ہو رہی، فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا. سوال یہ کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ صرف ہم انسپیکشن ٹیم تو نہیں ہے نا پاکستان کی کہ آئے اور ہر چیز کو ہم نے چیک کرنا شروع کیا. ہمارا اپنا بھی تو کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. آخر میں آپ سے احمد فراز کے ایک شعر پہ ختم کروں گا
شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے، اور وہ شمع کیسے جلے گی؟ فزیکلی شمع جلانے کی ضرورت نہیں ہے، کنٹریبیوٹ کیجئے، اپنے پیسوں سے، اپنی تمام چیزوں سے آگے بڑھیے اور اس ادارے کی مدد کیجئے تاکہ یہ ادارہ صحیح معنوں میں ان لوگوں کی اور مزید لوگوں کی خدمت کر سکے اور انہیں تعلیم سے بہرور کر سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔